السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب. ہم بات کریں گے کراچی کے مسائل پہ، اور آج پورے پاکستان میں کراچی کے مسائل پہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ کراچی کی جماعت جو ہے، نمائندہ جماعت ایم کیو ایم، وہ ایک نئے راستے پہ نکل آئی ہے. اس راستے پہ انہوں نے پہلے کوشش کی تھی، ناکام ہوئے، لیکن ایک نیا راستہ جو ہے گورنر سندھ کے ذریعے جو ہے نکالا گیا ہے، جس میں تمام سیاسی ایم کیو ایم کے آپ دھڑوں کہہ لیں، جس سے برا لگتا ہے خالد مقبول کو کہ ایم کیو ایم کے دھڑے نہیں ہیں، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں. اگر دھڑے نہیں ہیں تو ایک کیا ہو رہا ہے، پھر یکجا کیا ہو رہا ہے؟ وہ دھڑے ہی ہیں. وہ پی ایس پی کی شکل میں ہوں، وہ ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ کی شکل میں ہوں، یا فاروق ستار کی شکل میں ہوں، یہ سارے جو ہیں. لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کراچی کے لیے کہ یہ سب ایک ہونے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کرے ایک ہونے کے ساتھ نیک بھی ہوں، ورنہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شہزاد چغتائی صاحب، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کے مطالبات، آپ مانیں گے تو آپ تسلیم ہو گئے، لیکن ان مطالبات سے کوئی فائدہ کراچی حیدرآباد کو نہیں ہو رہا ہے. اب ایک نیا رخ آ رہا ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن اس وقت کرا دیے جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ ایسا آ رہا ہے جس میں ایم کیو ایم بھی آؤٹ نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی آؤٹ نظر آ رہی ہے، اور جماعت اسلامی کی پوزیشن مستحکم ہے، اور پی ٹی آئی کی جو ہے نا، وہ نظر آ رہا ہے کہ جو میئر شپ جو ہے پی ٹی آئی کی شکل میں نہ آ جائے. خدشات بھی یہی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے. تو اس کے لیے تمام پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن نیک نیتی نہیں ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان، کیونکہ نہ تو 140A کے تحت نیا بلدیاتی نظام لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کی تبدیلی سے کوئی فرق پڑا ہے. شہزاد چغتائی صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو ایم کیو ایم اور اس کا شہر کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سیاست میں منافقت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہ تو اچھا یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ بظاہر تو آپ کو بہت زیادہ اتحادی جماعتیں نظر آ رہی ہیں اور ایک ہی گھاٹ پہ پانی پی رہی ہیں اور سیرے شکر ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ یہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے سے منافقت کر رہی ہیں، تینوں اپنے اپنے گیم پہ ہیں. اور جہاں تک بلدیاتی انتخابات کا تعلق ہے تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سے کوئی بھی جماعت جو ہے نا، ایون مسلم لیگ وہاں پہ اسلام آباد میں الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی. اس طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے کراچی میں الیکشن سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. دعوے تو بہت زیادہ ہیں، دعوے تو یہاں تک ہیں کہ پیپل پارٹی والوں نے آج کہا ایسے ہی آف دا ریکارڈ گفتگو میں کہ جی ہم 80% جو ہے سیٹیں کراچی سے جیت لیں گے. یہ موقع ایم کیو ایم کے بعد پہلے بھی تھا، اور شاید بہت اچھی ایم کیو ایم ہوتی جب یہ ایک ہونے جا رہے تھے اور پریس کلب میں اعلان کرنے جا رہے تھے، لیکن عامر خان کی آمد نے جو ہے، اور انہوں نے فیصل ستواری کو سرگرم کر کے یہ معاہدہ نہیں ہونے دیا. تو اصل میں اب صورتحال جو آ رہی ہے کہ عامر خان نظر آ رہا ہے کہ ان سارے معاملات میں رکاوٹ تھے، اور وہ کنٹرول عامر خان کا تھا ایم کیو ایم پہ. یہ تو میں خالد مقبول صدیقی سامنے ہی کہہ چکا ہوں ان کے کہ خالد بھائی، انہوں نے ہمیں بلایا تھا ایک لنچ پر، تو میں نے کہا خالد صاحب آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں، معاملات تو جو ہے عامر خان ہی چلا رہے ہیں. تو اس پہ ایم کیو ایم والے بڑے ناراض ہوئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ بات حقیقت ثابت ہو گئی کہ دیکھیں اس میں ایک ہی شخص جو ہے نا وہ نہیں چاہ رہا تھا، اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا. دیکھیں شاہد مصطفیٰ صاحب، کراچی کا جو فائدہ ہے اور کراچی کی جو ایک یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی ترقی کرے، کراچی آگے جائے، تو وہ صرف ایم کیو ایم کے اتحاد میں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اگر اس وقت ایک موقع ایسا آیا تھا اتحاد کا، اور وہ اتحاد تقریباً کمپلیٹ ہو گیا تھا، فاروق ستار کے اور مصطفیٰ کمال کے جو مذاکرات تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے، اس وقت اگر ایم کیو ایم اگر ایک ہو جاتی تو آج بہت بڑی پوزیشن میں اس لحاظ سے آ جاتی کہ کراچی میں کچھ ترقیاتی کام کرانے میں بھی کامیاب ہو جاتی، کچھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالنے میں بھی کامیاب ہو جاتی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کراچی میں اس لیے کام نہیں کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ ایم کیو ایم ان کی حکومت میں بھی شامل تھی، لیکن ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت کوئی سے نہیں تھی. ایم کیو ایم کی قیمت جو تھی وہ دو وزارتیں تھیں اور ایک دو
دوسرے عہدے تھے، تو بہت ہی یعنی کہ کم قیمت پہ ایم کیو ایم بکتی رہی اور اب تک بکتی چلی آئی ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اندر کوئی فیصلہ ہوا ہے یا کوئی فیصلہ کرایا گیا ہے کراچی کے مفاد میں، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ ایم کیو ایم کے مفاد میں تو یہ فیصلہ نہیں ہے. نہیں تو شہزاد صاحب، ایم کیو ایم کو اور کراچی کو جس انداز میں لیا جاتا ہے کہ اپنے مفاد میں جب آپ نے کوئی کام لینا ہو تو کراچی کو اور ایم کیو ایم کو اس طرف موڑ دیتے ہیں. جیسے ٹرین کو آپ نے اس طرف روانہ کر دیا کہ نہیں یہ جہاز کو آپ نے کہا موسم خراب ہے اسلام آباد کا، لاہور میں اترے گا، تو ایم کیو ایم کو اتار لیا جاتا ہے اور چڑھا دیا جاتا ہے اور ہٹا دیا جاتا ہے. اب یہ اتحاد ختم ہو جائے، پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے تو پی ٹی آئی کی حکومت گئی. بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم میں کوئی ایسی قائدانہ صلاحیت نہیں ہے یا ایسی کوئی قیادت نہیں ہے جو سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہم نے قوم کا کتنا نقصان کیا. ایم کیو ایم میں دیکھیں، ایم کیو ایم میں قیادت تھی، لیکن اس قیادت کو جو ایم کیو ایم سے میں قیادت تھی اور پھر وہ ایم کیو ایم سے وہ قیادت نکل کر پاک سرزمین پارٹی میں گئی، وہ قیادت تھی ایم کیو ایم کی. اگر وہ قیادت جب پہلے بات چیت ہوئی تھی، مذاکرات ہوئے تھے، جب وہ قیادت اگر ایم کیو ایم کے اندر آ جاتی، کوئی بات بن جاتی تو کراچی بہت آگے چلا جاتا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب جو آپ جو بات کر رہے ہیں اب تو بالکل ہی یعنی کہ اس وقت تو ایم کیو ایم میں اگر کوئی قیادت نظر آ رہی ہے تو وہ گورنر سندھ کامران ٹھسوری نظر آ رہی. ان کے علاوہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا اور نہ کسی میں مجھے کوئی صلاحیت نظر آ رہی ہے. آپ نے وسیم اختر کو موقع دیا، 5 سال وہ میئر رہے لیکن کوئی رزلٹ نہیں دے سکے. یہ دیکھیں شہزاد صاحب، میں ایم کیو ایم کو چلاتے رہے لیکن کوئی رزلٹ نہیں دے سکے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کمال کو موقع ملا تو وہ رزلٹ دے گا. اچھا، اور جن لوگوں نے مصطفیٰ کمال پہ اعتماد کیا ہے وہ مصطفیٰ کمال کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں. جی، آپ آج اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ حکومت سے ہٹے تو حکومت جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گی، تو اسی لیے جو ہے اسلام آباد میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. تو آپ اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو، اپنے کردار کو سمجھیں. اور ایم کیو ایم نے اگر اپنے مقام اور کردار کو سمجھ لیا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہونے جانا ہے. اگر اس پہ بھی ایم کیو ایم نے بارگننگ کی، جیسا کہ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ اب جو ہے اس میں حلقہ بندیوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ حلقہ بندیوں میں اگر تبدیلی ہوتی ہے تو زمینی حقائق یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا. اور پیپلز پارٹی نے کراچی میں اس دوران کام کیا ہے، یہ بھی ایک زمینی حقائق ہے. آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ کے مسئلے اور دیگر انہوں نے کام کیا ہے. حلقہ بندیوں کا جہاں تک تعلق ہے شاہد مصطفیٰ صاحب، تو پیپل پارٹی نے اپنے حساب سے حلقہ بندیاں کی ہیں اور ان حلقہ بندیوں، دیکھیں سارا کھیل یہ حلقہ بندیوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے پیپل پارٹی کا اور شاید دوسری پارٹیوں کا بھی. تو ایم کیو ایم کو پتہ ہے کہ اگر پیپل پارٹی کی بنائی ہوئی حلقہ بندیوں کے مطابق اگر الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن تو ہے ہی پیپل پارٹی کا، تو اب اگر الیکشن ہوتے ہیں پیپل پارٹی کی حلقہ بندیوں پر تو پھر ایم کیو ایم کا تو صفایا ہو جائے گا. فائٹ کرے گی تو پھر پی ٹی آئی ان سے کر سکتی ہے. ایم کیو ایم تو اس پوزیشن میں نہیں رہے گی ان سے مقابلہ کرنے کی. تو سارا کھیل حلقہ بندیوں کا ہے. اگر حلقہ بندیاں اگر واپس ہو جاتی ہیں تو پھر پیپل پارٹی کا تو کھیل ہی ختم ہو جائے گا. پیپل پارٹی کا تو کراچی سے نام و نشان مٹ جائے. یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے یہ اتنی بات صلاحیت، اس میں صلاحیت ہے. یہ ایڈمنسٹریٹر تو ڈی جی پارک لگ رہا ہے مجھے. دیکھیں نا، 2 جیل روڈ سے نکلتا ہے، الادین جاتا ہے، الادین سے جیل روڈ آ رہا ہے. کراچی میں کیا ایمپریس مارکیٹ پہ لال کلر کرنے سے یا کوئی تبدیلی آ گئی ہے کیا؟ ایمپریس مارکیٹ کے گنبد پہ لال کلر کرنے سے کراچی کی سڑکیں بہتر ہوئی، کراچی کے لوگوں کو ریلیف ملا. بات یہ ہے کہ وہاں سسٹم تو وہی چل رہا ہے. اب جیسے کہ یہ پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ جو کمان تو تبدیل ہو گئی لیکن یہ کہ جو باجوہ کے باقیات ہیں سسٹم ان کا ہی چل رہا ہے. تو اس طریقے سے مرتبہ آپ تو چلے گئے اور پیپل پارٹی کے جو کوئی ایک تبدیلی نہیں ہے، چلے گئے. لیکن یہ کہ سسٹم وہاں وہ موجود ہے. جب تک یہ سسٹم موجود ہے، اس سسٹم میں ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب بھی کوئی بہت زیادہ کام نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو جو ایک سسٹم پیپل پارٹی نے بنا دیا ہے بلدیاتی اداروں میں، ڈی ایم سی میں، کے ایم سی میں، جو انہوں نے سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کے تحت کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. گورنر صاحب نے بھی اگر سفارش کی ہے سیف الرحمان کی تو سیف الرحمان کو ریلیف کریں. پرنسپل جو ہے ان کا سیکریٹری ہیں، وہ پرنسپل سیکریٹری ہیں. ایک فل ٹائم جاب ہے ایڈمنسٹریٹر کی.
آپ ان کو آزاد کریں. سارا دن آپ ان کو لے رہے کہ گھوم رہے ہیں دفتروں میں, ان کے دفتر میں کون کام کرے گا؟ مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ بھی کم ٹائم دیتے تھے اپنے دفتر کو, کیونکہ ان کے پاس بھی دوسرا تھا, ان کا اسمبلی میں بھی دفتر تھا, ان کے وہ مشیر قانون بھی تھے, وہ وزیر اعلیٰ کے بھی مشیر تھے, سمجھے, اور ان کے پاس جو ہے یہ گورنر کے مشیر ہیں, اب مشیر ہی سمجھے نا, پرنسپل سیکرٹری, گورنر کے ساتھ ساری مصروفیات گزرتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا جو ہے یا تو ان کو آزاد کریں یا ایسے شخص کو یہاں جو ایڈمنسٹریٹر لگائیں جو فل ٹائم جاب ہے کراچی, اور کراچی کے اچھا اب ان کے پاس ہیں کیا, محکمے کیا ہیں ان کے پاس کارکردگی کے؟ نہ یہ صفائی کروا سکتے, یہ صرف نالے صاف کرا سکتے ہیں شہزاد چغتائی صاحب, اسٹریٹ لائٹ اور روڈوں کی مرمت. اگر یہ 3 کام بھی نہیں ہوتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں MQM کو جو ہے نا پھر یہ واپس کر دینا چاہیے, یہ تحفہ جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی کو دے دینا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ آپ کی پوزیشن بہت خراب کر رہے ہیں, اور اس سے جو ہے نا آپ کی جو مارکیٹنگ ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی ہے. بنیادی طور پہ MQM کا یہ بھی غلط فیصلہ تھا, لیکن اب خالد مقبول صدیقی جس طرف جا رہے ہیں اور حکومت کو جس طرح کی انہوں نے ایک للکار دیا ہے ایک اس کو, تو شاید اس کے پیچھے یہ دیکھیں کہ آپ چھوٹی سی ابھی ایک جھلک ہے کہ ایک ہونے جا رہے ہیں, تو یہ ایک ہونے کا آپ دباؤ دیکھ لیں. اگر آپ ایک ہو گئے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کراچی کے لیے آپ کو اپنے ہی کھودے ہوئے کھڈے کو, MQM نے ہی کھڈا کھودا ہے, کراچی کے محکمے سندھ حکومت کو دیے ہیں, اس میں لینے میں بڑی تکلیف ہوگی, بڑی پریشانی ہوگی. بہت شکریہ شہزاد. تھینک یو.